جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی جب امیر المومنین سے ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد مدینے کی عورتیں جناب زہرا سے کیا کہتی آنے کے بعد، شادی کے بعد؟ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی چیز ہوتی ہے، تو اب یہاں پہ جناب خدیجہ تو تھی نہیں، تو پیغمبر اسلام کے پاس جناب زہرا آتی تھی، یعنی کیا مطلب کہ مدینے کی عورتیں جناب زہرا کو کیا طعنہ طنز کرتی تھی؟ یہ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے کہ وہ کیا کہتی تھی انہیں، کہ وہ آ کے پیغمبر کے بعد آ کے روتی تھی۔ یہ بحر الانوار کی روایت ہے، جلد نمبر 3، اس میں آپ جناب زہرا کے یہ حالات دیکھیں گے تو آپ کو یہ روایت وہاں ملے گی، مختلف جگہوں پہ روایتیں ہیں کہ جس میں جناب زہرا کو جب مدینے کی عورتیں طعنہ دیتی تھیں، طنز کرتی تھی، تو وہ روتی تھی اور پیغمبر کے پاس آتی۔ وہ طعنہ کیا دیتی تھی؟ وہ طعنہ یہ دیتی تھی کہ تمہارے والد گرامی نے، تمہارے بابا نے تمہاری شادی ایک ایسے مرد سے کی جو فقیر ہے، معاذ اللہ، یہ میں ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، جو فقیر ہے، جو پیسے والا نہیں ہے، جو دولت مند نہیں ہے، اور ایسے شخص سے شادی، اب تم زندگی کیسے بسر کرو گی؟ اچھا، اب کیا یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اگر کوئی خاتون اپنی بیٹی کی شادی کسی مرد سے کسی لڑکے سے کر رہی ہے، یعنی کسی لڑکے سے اس نے رشتہ طے کیا، اور ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ لڑکا اچھی سیرت والا ہے، ٹھیک ہے، کم پیسے کمائے گا لیکن اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، جو تمام شرائط رشتہ دیکھتے وقت روایتوں میں چیزیں ماں باپ نے وہ تمام شرائطیں دیکھی ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری چیزیں ہیں رشتہ کرتے وقت، کچھ چیزیں ہیں کہ اپنی بیٹی کا جب رشتہ کرو تو ان چیزوں کو دیکھو لڑکے کے اندر۔ تو ان ماں باپ نے طے کیا اور ایک مثلا منگنی کر دی، نکاح کر دیا، آج کے اسلام میں منگنی کر دی اور بات، یا نکاح بھی کر دیا فرض کرتے ہیں، یا کیونکہ شادی کر دی تو پھر اب تو ہمارے معاشرے میں تو یہ مشکل ہے، شادی کرنے کے بعد تو مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، خدا نہ خاصہ اگر بات میں کوئی کہے تو مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آپ سے آ کے کہے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ بیٹی اگر اپنی ماں سے آ کے کہتی کہ مجھے مطلب اس طرح ملی ہے، باہر سے لوگوں نے خبر دی ہے، اب یا تو اس بیٹی کے پاس علم ہوگا، دین ہوگا، تو ماں باپ کی اس بات کے اوپر وہ اطمینان اور یقین رکھے گی کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر فیصلہ۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، اب آپ کہیں گے کہ جناب زہرا کو یقین نہیں تھا، جناب زہرا کو یقین تھا، لیکن یعنی آنے کے بعد جو بات کہی ہم تک کچھ باتیں پہنچانے کے لیے، کہ جب جناب زہرا کو طعنہ دیا، طنز کیا، تو اس کے بعد جناب زہرا کس کے پاس آئیں؟ پیغمبر اسلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے مدینے کی عورتیں کہ طنز و طعنہ دیتی ہیں کہ تمہارے بابا نے ایک ایسے شخص، مفلس شخص سے تمہاری شادی کر دی۔ اب رسول خدا نے کہتے ہیں جناب زہرا کا ہاتھ پکڑا اور بلایا اور فرمایا کہ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہے، اور جو اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے ہے، جو اسلام لانے میں سب سے پہلے ہے، علم میں سب سے زیادہ ہے، علم میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اب یہ چیزیں مختلف روایتوں میں کیا فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا بھائی یعنی امیر المومنین جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، جسے میں نے تمہاری شادی کی ہے وہ کون ہے دنیا اور آخرت میں؟ میرے بھائی ہیں۔ اور یہ سن کے جناب زہرا مسکرائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی جو میرے خاندان میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس کے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا جناب زہرا کے سوال کے جواب میں کہ بیٹی خدا کی قسم میں نے یہ شادی نہیں کی بلکہ یہ تجویز تو خدا نے کی ہے۔ یعنی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا یہ شادی، یعنی روایت میں یہ ہے کہ دنیا میں عقد سے پہلے آسمان پر یہ عقد ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اے فاطمہ سنو، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر نظر ڈالی اور اس نے تمہارے شوہر علی کا انتخاب کیا۔ یعنی بعض روایت میں یہ کہ سب سے پہلا انتخاب پیغمبر اسلام کا انتخاب کیا، ایک اور روایت میں بھی ہے جب اللہ نے دنیا میں نظر ڈالی تو سب سے پہلا انتخاب کس کو کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسرا انتخاب کس کو کیا؟ حضرت علی علیہ السلام. اور تیسرا انتخاب کیا جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک روایت میں موجود ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے شوہر کا انتخاب کیا. پھر مجھے بذریعہ وہی حکم دیا کہ ان کا نکاح کر دو. یعنی خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دنیا میں تمہارا نکاح امیر المومنین سے کروں. اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تم پر کتنا کرم ہے اور تمہاری تجویز شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کرنے کو حکم دیا جو اسلام میں سب سے مقدم ہے, حلم میں سب سے آگے ہے اور علم میں سب سے زیادہ. یہ سن کے جناب ذرا مسکرائیں اور خوش ہو گئیں. پھر اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اب دیکھیں پیغمبر اسلام یہاں پر کیا کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب آتی ہیں تو امیر المومنین کے فضائل یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اگر تمہاری شادی جس کے ساتھ کی ہے علم, حلم, اسلام, میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب, خاندان میں سب سے زیادہ محبوب, میرا بھائی, یعنی تمام وہ صفات یا وہ تمام فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. پھر آئیے آگے. پھر فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرمایا کہ وہ فضل و شرف جو اللہ نے حضرت محمد اور آل محمد کو عطا فرمایا ہے انہیں بیان کر کے جناب زہرا کو زیادہ مسرور کروں. وہ شرف اور جو بیان کیا وہ فضل و شرف جو اللہ نے محمد اور آل محمد کو عطا فرمایا انہیں بیان کر کے جناب زہرا کو زیادہ مسرور کروں. اس لیے کہا کہ فاطمہ سنو, حضرت علی کو اللہ نے 8 خصوصیات دی ہیں. یعنی اس سے جو ہمیں درس لینا ہے وہ کیا درس لینا ہے, اصل واقعے کو جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے, کیوں اس روایت کا ہم نے انتخاب کیا ہے, اس کے پیچھے ایک درس ہے. وہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر اس قسم کے واقعات دیکھیں تو ہم ماں باپ نے جو فیصلہ کیا ہے رضائیت کے ساتھ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی جی رضامندی سے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں معلوم مجھے کہ کہاں تک یہ باتیں ہیں کہ اگر باپ یہ کہتے کہ بس اس سے شادی کرنی ہے, ماں یہ کہتے اس سے شادی کرنی ہے, وہ لڑکی راضی نہ ہو تو اس میں بھی مسائل ہیں. لڑکی کی شادی کے لیے اس کی رضائیت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ضمنی طور پہ میں نے بات بیان کر دی. اس لیے بیان کی کہ معاشرتی مسائل اس میں زیادہ ہیں. یعنی اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں اس قسم کے سوال و جواب ہوں تو ماں باپ اپنی بچی کو راضی کریں کہ جو اب تمہاری رضائیت سے جو شادی کیا اولن تو تم راضی تھی اس لیے شادی کی. اب جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارا علم نہیں ہے تو ہم نے اب اس کے بعد ماں باپ نے جو لڑکی میں اچھائیاں دیکھی وہ اس اچھائیوں کو بیان کریں. یہ ہے طریقہ کار, کیونکہ یقیناً ماں باپ نے اپنے اعتبار سے رضائیت کے بعد یقیناً تحقیق کی ہوگی. ایسا تو کوئی ہوگا نہیں کہ بغیر تحقیق کے رشتہ کہیں طے کر دیا ہوگا. یہ تو نازک مراحل ہیں. اور یہاں پر ایک مسئلہ میں بھی اور بیان کرتا جاؤں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ کیا ہے. اگر کوئی آپ سے رشتے کے متعلق پوچھے, چاہے وہ لڑکی کے متعلق ہو چاہے, تو کیا کرنا چاہیے جی ہیں جی ہاں, یعنی اتنے ساروں میں میرا خیال ہے ایک ہی کو علم ہے. یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی یعنی خواتین میں سے اگر کسی لڑکی کے لیے پوچھا جائے یا لڑکے کے لیے پوچھا جائے اور ماں اپنے بیٹے کی ان چیزوں کو جانتی ہے اور بیان نہ کرے تو روز قیامت میں جواب دے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خدا نخواستہ کوئی لڑکے میں عیب ہے, لڑکی میں کوئی عیب ہے اور اس نے بیان نہیں کیا, نہ ماں نے نہ باپ نے, تو روز قیامت میں جواب دیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بہت سے موارد ہیں جہاں پر عیب کو بیان کرنا واجب ہے. ان میں سے ایک موارد تحقیق کا ہے. جسے کہتے ہیں تحقیق کے موقع پر, اگر شادی کے موقع پر اگر کوئی ایسا لڑکے میں کوئی عیب ہے جو بیان کرنا سامنے والے کے لیے ضروری ہے تو اسے بیان کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہیں گی ماں کہ شادی کر دو, اس کی لڑکی آئے گی تو اس کو صحیح کر دے گی, جو معاشرے میں رائج ہے.
اپنی بیٹی کی برائیوں کو یا بیٹی کی مثلاً جو بھی ہے معاشرے میں مسائل کیوں ہوتے ہیں، کبھی آپ نے اس پہ اگر آپ سوچیں گے تو اس کو شاید آہستہ آہستہ اس نتیجے پہنچیں گے کہ ہم نے شاید اول انصاف نہیں کیا تھا، جس کی بنا پہ آج یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ شادی تو کر دیجیے، لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی ہوا مسئلہ، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ پرابلم ہے، تو پھر وہ پرابلم ساری زندگی رہتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس کے بعد پھر مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان روایت کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ معاشرے میں ماں باپ جو بھی رشتہ طے کرتے ہیں، چاہے لڑکی کا ہو چاہے لڑکے کا ہو، وہ اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرتے ہیں 100%۔ یعنی آپ کچھ جو لوگ اس معاملے میں ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کو اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے نا کہ یہ لڑکا مثال کے طور پہ ہماری لڑکی کو خوش نہیں رکھے گا، ایک ڈاؤٹ بھی آ جاتا ہے تو وہ رشتہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، جو بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر اس روایت کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں اس کو ہمیں سولو کرنا چاہیے۔ شادی سے پہلے کی کیا مسائل ہیں، شادی اگر نکاح کر دیا یا شادی کر رہے ہیں اور بیٹی اگر یہ کہے کہ آپ نے میری رشتہ ایسے کیا کہ خاندان والے تو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت ماں باپ یہ جواب دے کہ ہم نے تمہارا رشتہ فلاں لڑکے سے کیا ہے تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ ہے اس کا جواب جو پیغمبر اسلام نے جناب زہرا سے کہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ اس کو میں صرف یہیں پہ محدود روک رہا ہوں، ورنہ جناب ختیجہ کی زندگی کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ کو رشتے کے حوالے سے بھی یہی تھا۔ جب پیغمبر سے شادی کی تھی تو مکہ کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور اس کے بعد کیا مسائل پیش آئے وہ بہار الانوار کی جلد نمبر 3 پہلے صفحے پہ آپ کو اس کا سوال کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جناب زہرا سے کہا کہ حضرت علی کی 8 خصوصیت یہاں پر بیان کی۔ نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول پر ایمان لانا۔ نمبر 2 علم ہے کا بیٹی علی کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، علم ہے، حکمت ہے، تم جیسی بیوی ہے، حسن حسین جیسے بیٹے ہیں، امر بالمعروف کی توفیق ہے، نئی اس منکر کی جرت ہے، اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کرنے کی قوت و طاقت ہے۔ یہ 8 خصوصیتیں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کی بیان کی جناب زہرا سے کہ جس سے میں نے تمہاری شادی کی ہے، عقد کیا ہے، تجویز کی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف کی توفیق، نئی منکر کی جرت، اور آخری اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کرنے کی قوت عطا کی، یہ صفتیں۔ اچھا اب آتے ہیں، یہ تو ایک حصہ ہو گیا تقریر کا کہ جہاں پر جناب زہرا نے سوال کیا تھا کس سے؟ پیغمبر اسلام۔ اب آتے ہیں دوسری طرف بھی واقعات ملتے ہیں تاریخ میں، یہ دوسری کتابوں میں، یہ بہار میں نہیں ہے، یہ جو واقعہ پڑھا جا رہا ہے یہ دوسری کتابوں میں، کہ مدینے کے منافق بھی امیر المومنین کو کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مدینے کے منافق امیر المومنین سے کہتے تھے کہ آپ نے کس سے شادی کی ہے؟ ایک مفلس خاتون سے، ایک اس سے جس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی جملے جو خواتین جناب زہرا کو کہتی تھیں، وہی جملے مدینے کے منافق کس سے کہتے تھے؟ امیر المومنین سے۔ اور یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہماری بیٹی سے شادی کرتے تو ہم اپنے گھر سے آپ کے گھر تک اونٹ کی قطار لگا دیتے۔ میں اپنے گھر سے آپ کے گھر تک کیا کرتا؟ اور ہر اونٹ پر میری بیٹی کا جہیز ہوتا، یعنی مال کی لالچ دے دیتے کہ اگر آپ کرتے تو ہم اتنا آپ کو دیتے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ لڑکوں کے لیے سوال، اب پیغام یہاں پہ لڑکوں کے لیے کہ اگر کسی نے ایسی لڑکی سے شادی کی جو ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے، مالی اعتبار سے شاید مستحکم نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ بے دیندار ہے، مذہبی ہے، متدین ہے، تمام وہ چیزیں جو دین کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، مال نہیں ہے، تو
اور کوئی آ کے یہ کہے کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں، تم ہماری بیٹی سے شادی کرتی تو ہم تمہیں اتنا دے دیتے، یہ دے دیتے، اب یہاں پر وہ جواب دینا چاہیے جو امیر المومنین نے دیے، جو امیر المومنین نے اس منافق کو جو جواب دیے وہ جواب دینے چاہیے۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ آئے، یعنی پہلے سوال یہ تھا کہ جو مشکل وہاں پر پیش کی گئی وہی مشکل امیر المومنین کے ساتھ مدینہ کے مرا، یعنی دونوں واقعات کو ہم کو ملا کے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اگر خواتین میں سے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو باپ کیا بیٹی کو جواب دے گا، اور خود شوہر کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو شوہر کیا جواب دے گا، یہ سوال جو امیر المومنین نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کرتے تو ہم آپ کو اتنی مال و دولت دیتے۔ اب سنیے، اور اس کے بعد بتاتے کہ ہم آپ کو کتنا جائز دیتے۔ جہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، 4 باتیں جواب میں کہیں، اس کے کتنی باتیں جواب میں کہیں؟ 4 باتیں امیر المومنین نے جواب میں کہیں۔ نمبر ایک کیا کہا؟ امیر المومنین نے کہا یہ مال دنیا دھوکہ ہے، علی اس مال پر توجہ نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ مال دنیا دھوکہ ہے اور علی اس مال پر توجہ نہیں کرتا۔ پہلی چیز، یعنی یہ سمجھے کہ پہلی چیز جو لالچ جو مال سے دی گئی ہے، امیر المومنین نے اس کو پہلے رد کر دیا، اور یہ بتایا کہ ان رشتوں کے اندر مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ آج دنیا سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ جی، مال دیکھتی ہے۔ اور امیر المومنین نے پہلے جواب میں پہلی چیز میں کیا جواب دیا کہ یہ مال دنیا ہیلا ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ علی اس مال پر توجہ نہیں کرتے، ایک۔ دوسرا تو فرمایا میرا قصد صرف رضائیت خدا ہے۔ دوسرا کیا جواب دیا؟ میرا قصد کیا ہے؟ رضائیت ہے، یعنی اگر کوئی عقد کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تو وہ جواب دے کہ یہ کام میں نے خدا کی رضائیت سے کیا ہے۔ یہ دوسرا جواب امیر المومنین نے نہیں دیا۔ تیسرا جواب کہا کہ انسان کو فخر کرنا ہے، اس کا فخر، اگر انسان کو فخر کرنا ہے، فخر اس مال پر نہ اس اعمال پہ نہ کرے، یعنی اگر اس کو فخر کرنا ہے تو اعمال پہ کرے، مال پہ نہ کرے۔ اگر انسان کو فخر ہی کرنا ہے تو اعمال پہ کرے، مال پر نہ کرے۔ اور چوتھا جملہ کہا کہ اس کی امیر نے فرمایا کہ مباحثت کرنا، اگر انسان فخر و مباحثت کرنا چاہتا ہے تو کردار پر کرے، نہ دینار اور درہم پہ کرے۔ یعنی اوپر اور تیسرا چوتھا جملہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، یعنی 4 جملے امیر المومنین نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے کہ اگر انسان فخر کرے تو کہیں پروردگار کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اعمال پہ فخر کرے، کہ میں اعمال پہ، نہ کہ انسان جو ہے وہ مال پہ فخر کرے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر فخر و مباحثت کرتا ہے تو کردار پر کرے کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا کردار دیا ہے، نہ دینار پر کرے اور نہ درہم پر فخر کرے۔ 4 جملے امیر المومنین نے اس کو کہا، اس کے بعد وہ وہاں سے چلیں گے۔ اب آگے چلیے، روایت آگے کیا کہتی ہے کہ جب امیر المومنین گھر کی طرف چلے ہیں، سیدہ کے گھر کی طرف چلے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک ندا آئی اور کہا علی آسمان کی طرف دیکھو، اوپر نگاہ کرو۔ کہتے ہیں امیر المومنین نے اوپر نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ ایک وسیع میدان ہے، ایک وسیع میدان ہے، اور اس میدان میں کیا ہے؟ اپنے سر کو اٹھاؤ، دیکھا، مشاہدہ کیا کہ عرش کے نیچے ایک وسیع میدان ہے جو بھرا ہوا ہے جنت کے ناکوں سے، اور اس ہر ناکے پر در، گوہر، مشک اور عنبر ہیں۔ اور ناکوں پہ کیا ہے؟ در، گوہر، مشک اور عنبر ہے، اور ہر ناکے کے ساتھ ایک کنیز ہے، اور ہر ناکے کے ساتھ ایک غلام ہے۔ ہر ناکے کے ساتھ کون ہے؟ ایک غلام ہے۔ غلام ندا دے رہا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا کا جہیز ہے۔
یعنی پروردگار عالم نے امیر المومنین کو وہ چیزیں بھی یعنی اس دیکھیں یعنی کیا تھا کہ یہ امیر المومنین نے اس کو ٹھکرایا، تو اب اللہ نے امیر المومنین کو بتایا کہ اگر جہیز دنیا کے اعتبار سے آپ نے جو جہیز سنا وہ مختصر ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے 15 16 18 چیزیں تھیں جو مختصر ہے، ٹھیک ہے نا. اب بتایا یہ کہ دیکھو عرش کے نیچے میدان میں، وسیع میدان میں دیکھو جنت کے ناکے ہیں، اور ہر ناکے کے آگے کنیز اور غلام ہے، اور ہر ناکے پہ یہ چیزیں لدی ہوئی ہیں. بتایا تھا در، گوہر، مشک، عنبر، یہ تمام چیزیں اس ناکوں پر ہیں. اور کیا کہا ندا، غلام کیا ندا دے رہا ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کا جہیز ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے سب کو مشاہدہ کیا، خوش ہوئے، اور بعد میں حضرت زہرا کے حجرے یعنی اپنے گھر تشریف لے کر آئے. اور اس کے بعد لکھا کہ جناب زہرا نے ایک جملہ کہا، جناب زہرا نے جملہ کہا، امیر المومنین سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو مدینے کے منافق کیا کہتے تھے، اور آپ کو اللہ نے میرا جہیز بھی دکھا دیا. اور ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ علم فاطمہ زہرا، وہ اس واقعے سے آپ کے سامنے اور روشن ہو گیا. یعنی اس کو جملے کو اگر ہم خطابت میں اگر بیان کریں تو اس طرح بیان کریں گے کہ جو منظر علی گھر کے باہر دیکھتے ہیں، فاطمہ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو یہاں تک یہ گفتگو ہماری ایک اور گفتگو یہاں پر مکمل ہو گئی کہ آج 2 روایتیں ہم نے مکمل کی کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں ایک، اور اس کے بعد امیر المومنین اور جناب زہرا کے عقد کے حوالے سے جو گفتگو کتابوں میں لکھی تھی اس کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم پریکٹیکلی طور پر اس کو اگر معاشرے میں دیکھیں تو کس طرح دیکھیں گے. وہ تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں، تمام فضیلتیں اپنے مقام پر ہیں، تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن وہ ہر وہ چیز جس کا انسان عمل کر سکتا ہے.